خواستگاری یا نشتہ بھیجنے سے پہلے مردوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جب خواستگاری کے لیے جائیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 79 پر خواستگاری کے لیے ایک مخصوص دعا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے، صرف مردوں کو کہا گیا ہے کہ جب خواستگاری کے لیے جائیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ خواتین کے لیے نہیں ہے کہ جب خواتین کو پتہ چلے کہ ان کے لیے کوئی رشتہ آ رہا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں کہ خدایا مجھے ایک بہترین مرد عطا کر۔ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میرے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ نصیحت ہے کہ اگر آپ واقعی رشتہ لے کر جا رہے ہیں یا آپ کا رشتہ آ رہا ہے تو بارگاہ الہی میں توسل کیجیے، درگاہ الہی میں استغاثہ کیجیے، حضرات معصومین علیہ السلام سے توسل کیجیے۔ ایک دفعہ میں نے خواتین کے مجمع میں کہا کہ جب آپ کا رشتہ آئے تو آپ بیٹھ کر روئیں۔ کہنے لگی روئیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگی کیا یہ غم کا موقع ہے؟ اس پر تو خوش ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، بیٹھیں اور روئیں، خدائے بزرگ مہربان سے توسل کریں، کیونکہ ہم دیکھیں عزیزو، حقیقتاً اگر شادی کے سلسلے میں کسی سے نہ کہیں، میری بات کو سیریس مت لیجیے گا۔ وہ لوگ جو CD یا کیسٹ دیکھ رہے ہیں میری بات کو سیریس نہ لیں، میں مذاق کر رہا ہوں۔ حقیقتاً شادی کے سلسلے میں جبر کا قائل ہو گیا ہوں، اسی چیز پر معتقد ہوں جو پرانے لوگ کہا کرتے تھے، لہٰذا میں کہوں گا کہ شادی کے سلسلے میں خود کو پریشان مت کیجیے گا، وہ ہونے دیں جو آپ کا نصیب ہو۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ میں شادی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں؟ آخر فرمان ہے کہ چطور میگی جبری؟ یعنی که منظورم اینه، نمیخوام بگم جبری شدم، میخوام بگم در قضیه ازدواج واقعا انسان باید خودش رو بسپره به اغیار، یعنی جبر ہے نہ اختیار، بلکہ دونوں کے درمیان کی چیز ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں جبر کا قائل ہو جاؤں؟ میں یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ میں جبر کا قائل ہو گیا ہوں، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان شادی کے سلسلے میں خود کو حقیقتاً خدا کے بحر بے کرا کے حوالے کر دے۔ کیوں؟ میں عرض کروں گا، میں نے آپ سے کہا کہ ان ریسرچز کو جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بالکل نہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، کچھ مسائل کا شادی سے پہلے اصلاً موضوع نہیں ہوتا اور شادی کے بعد ان مسائل کا موضوع پیدا ہوتا ہے اور ہم آگاہ نہیں ہوتے اور نہ ہی جانتے ہیں۔ ہمیں ضرور حضرات معصومین سے توسل ہونا چاہیے اور خدا پر توکل کرنا چاہیے، گریہ وزاری کرنی چاہیے۔ جی ہاں، میں خواتین سے کہتا ہوں کہ روئیں، رونے کا موقع دیں۔ ہم دیوار کے ایک طرف ہوں تو دیوار کے پیچھے کی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ میں بعض اوقات اپنے بچوں اور بچیوں سے جن کے درمیان رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور پھر ناچاقی ہو جاتی ہے، کہتا ہوں کہ پریشان مت ہوں، خدا کا شکر ادا کریں، خدا کی قسم مصلحت یہی تھی۔ مثال کے طور پر اس نے ایک دفعہ میرے ساتھ خیانت کی، 1 سال سے میں اس سے آشنا تھا، اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا کہ پھر اچانک اپنا موبائل اس نے آف کر دیا، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس نے شادی کر لی۔ ایسے لڑکے اور لڑکیوں سے میں کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ادا کریں، خدا کی قسم خود خدا نے اس کے دل میں یہ چیز ڈالی ہے۔ اگر جا کر اس سے پوچھا جائے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو شاید وہ بولے مجھے نہیں معلوم، مجھے ایسا لگا کہ مجھے اچانک کسی نے پکڑ لیا اور مجھے مجبور کیا کہ میں مزید تمہارے ساتھ نہ رہ سکوں، یہ خدا کا لطف تھا۔ تم اگر اس کے ساتھ شادی کرتے تو تمہاری زندگی برباد ہو جاتی، اس لیے خوش ہو، خدا کا شکر ادا کرو، خدا نے سب کچھ ختم کروا دیا۔ ہم دیوار کے اس طرف ہیں، اس طرف نہیں دیکھ سکتے، گہرائی کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن خدا اوپر ہے اور دیوار کی دوسری طرف بھی دیکھ رہا ہے اور گہرائی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کیا ہونے والا ہے، لہٰذا روئیں، گریہ کریں، خدا کی بارگاہ استغاثہ کریں، توسل کریں۔ حقیقتاً میں مدد ہوتی ہے، واقعاً مدد ہوتی ہے۔ خواستگاری والے دن بی بی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سے متوسل ہوں اور کہیں کہ بی بی اگر مناسب نہ ہو تو خود اس کو ختم کروا دیجیے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات بات آخری سٹیج میں پہنچ جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اپوزٹ پارٹی کا کوئی رشتہ دار ایک جملہ کہتا ہے اور بعد میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ کئی جگہوں پر بات ہو چکی ہے، لڑکی کا کوئی رشتہ دار ایک جملہ کہتا ہے، لڑکے یا لڑکی کے خاندان والوں کو یہ بات پسند نہیں آتی، یہ ابتدا ہوتی ہے اور یہ کچھ کہتے ہیں اور وہ جواب میں کچھ اور، وہ جواب میں کچھ اور غصہ کر کے منع کر کے چلے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم خدا نے اس رشتہ دار کو معمور کیا تھا، دراصل وہ خدا کی طرف سے معمور تھا کہ اس جملے کو کہے اور معاملے کو ختم کروا دے۔ ہمیں حقیقتاً کچھ نہیں پتہ ہوتا، ہمارے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خدا سے یہی مانگنا چاہیے کہ بی بی امام زمانہ علیہ السلام اگر مناسب نہ ہوں تو آپ خود اس معاملے کو ختم کر دیجئے۔ میں نے خود اپنی ذاتی زندگی میں اس کا تجربہ کیا ہے اور کئی لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ میرا آخری جملہ اور میرے آغرائز ختم ہوئے، اگر آپ کو سوالات پوچھنے ہیں تو سوالات پوچھیے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا پر توکل کریں اور حضرات معصومین علیہ السلام سے توسل، کیونکہ ہم تحقیق کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ اچھا ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے الحمدللہ۔ شادی کے بعد دراصل شادی سے پہلے موضوع ہی نہیں تھا کہ ہمیں کچھ بتایا جائے، واقعاً موضوع ہی نہیں تھا۔
شادی کے بعد یہ موضوع شروع ہوتا ہے، کیا چیز؟ مشکلات۔ بچپن میں محبت کا خلا۔ آپ جانتے ہیں کہ بچپن میں محبت کا نہ ہونا شادی کے بعد ازدواجی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ ظاہر نہیں ہو پاتا ہے۔ جب شادی کرتا ہے تب بیوی کو مارنا اور توہین کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں اب ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ بچپن میں اس کی زندگی احساسات سے خالی تھی، بچپن میں اس کی طرف زیادہ توجہ کی گئی۔ اس کی الگ مشکلات ہیں سوائے سوء ظن اور بدگمانی۔ صحیح ہے، جو بد دل اور بدگمان ہیں ان کی یہ چیزیں گھر میں ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں جیسے ازدواجی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں، یا یہ مردوں کی غیرت کا موضوع ہوتا ہے جو کہ بعض اوقات بڑے افسوس کے ساتھ بیوی کو عجیب و غریب حد تک محدود کر دیتا ہے۔ گھر میں یہ اپنی ماں کے لیے ایک ایسی غیرت نہیں رکھتا تھا، اب جب شادی کرتا ہے تو اب وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا اپنی حاکمیت ثابت کرنا۔ لڑکا اپنی ماں پر حاکمیت ثابت کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، اپنی ماں پر حاکمیت ثابت نہیں کر سکتا، لیکن اپنی بیوی پر حاکمیت ثابت کر سکتا ہے۔ جی ہاں، میں یہیں پر اکتفا کروں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ مجھے اجازت دیجیے، ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ بالآخر ہم ان مسائل کو کیسے حل کریں؟ یہ شادی کے بعد کے مسائل کے جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں، میں عرض کروں کہ اس دن سے کہ جب آپ شادی کا ارادہ کریں اس کو اپنے ذہن میں جگہ دیں، یعنی دراصل اس کو ثابت کریں کہ میں جس کے ساتھ بھی شادی کروں گا، جس گل کے ساتھ شادی کروں اس میں کانٹے ہوں گے اور بغیر کانٹوں کا پھول موجود نہیں ہے۔ صرف 14 پھول ایسے ہیں کہ جن میں کانٹے نہیں تھے، 14 تھے ختم ہو گئے، بقیہ میں کانٹے موجود ہیں۔ حتیٰ کہ رہبر انقلاب اسلامی رہبر کبیر نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم بے خار ہیں، ان کا واقعاً یہ دعویٰ نہیں تھا۔ جی ہاں، ہم شبیہ معصوم ہیں، حقیقتاً نائب ہیں، لیکن معصوم نہیں ہیں اور یہ دعویٰ بھی نہیں کرتے ہیں۔ بے خار گل صرف 14 تھے اور وہ ختم ہو چکے ہیں، جان لیجئے بقیہ میں کانٹے موجود ہیں۔ بھائی صاحب، ہم کیا کریں؟ ہماری نصیحت یہ ہے کہ آپ خدا پر توکل کریں، آنسو بہائیں، روئیں، اپنی استطاعت کے مطابق تحقیق کریں اور جلدی نہ کریں، ہوا کے گھوڑے پر سوار مت ہوں۔ اپنے آپ پر خود کرنے والی وجوہات جو کہ پچھلے هفته آپ کو بتائی تھیں وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ میسازیم نه نمیسازید انشالله، چون 60-70% خوبی دارن بابا، دیگه نمیشه گفت سوختن. آخه کی گفته سوختنه؟ همه ما خار داریم، هیچ کدوممون گل بیخار نیستیم. تشکر میکنم از صلوات مرحمت. بفرمایید. بارداری برخورد مرده. اینجا حالا یک جمله خطاب به برادران عزیزم و آقایون عرض میکنم. خیلی خیلی اینجا نقش مرد ببینید. نقش مرد عزیزان تا قبل از بارداری، تا قبل از انعقاد